رات کے 3 بجے شاہجہان محل میں ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ ابھی 1 بجے تک زارا اور فیضان کی مہندی کی رسم ادا کر کے سبھی تھکن سے چور اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے کہ اچانک سے زارا کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز نے سب کے ہوش اڑائے تھے۔ سب سے پہلے غزالہ بیگم کی آنکھ کھلی۔ ہائے ہائے، اس لڑکی کو تو رات کے اس پہر بھی چین نہیں ہے، مجال ہے جو چین سے سونے بھی دے دے۔ غزالہ بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور اٹھ کے بیڈ سے کھڑی ہو کے جب لاؤنج میں آئی تو سب کے سب زارا کے کمرے میں تھے۔ جب وہ زارا کے کمرے میں پہنچی تو وہاں زارا کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آیا۔ زارا شاہجہان بیگم کے گلے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور حسن اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ زارا کے کمرے میں کھڑے اپنے تینوں ماموؤں کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، زارا جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، میری بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عبدالرحمن صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ سب سے بری حالت فیضان کی تھی۔ گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ بہت سے رشتہ دار شاہجہان محل میں شادی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن مہندی کی رات ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جس نے شاہجہان محل کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے زارا اپنی دادی کے ساتھ لگی اپنی بکھری ہوئی حالت کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ فیضان کے قدم تو جہاں تھے وہیں تھم کے رہ گئے تھے۔ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم آستین کے سانپ کو پال رہے ہیں، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کمینہ میری بیٹی کو ہی ڈس لے گا۔ برباد کر دیا اس نے میری بیٹی کو۔ بلاؤ نگار کو، آئے اور دیکھے اپنے سنپولیے بیٹے کی کرتوتیں۔ جیسا گھٹیا اس کا باپ تھا ویسے ہی یہ نکلا۔ عبدالرحمن صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، زارا نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ حسن کی بات پہ کسی نے بھی بھروسہ نہیں کیا۔ عبدالرحمن صاحب اور ان کے بھائی عبدالمنان نے حسن کو بہت مارا۔ اسی اثنا میں نگار بیگم بھی وہاں پہنچ گئیں۔ آ گئیں تم؟ لو دیکھ لو اپنے بیٹے کے کارنامے۔ احسان فراموش نے، جن ماموؤں نے ساری زندگی پال پوس کے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کمینے نے اس کی ہی عزت کی چادر اتار پھینکی۔ شاہجہان بیگم نے بیٹی کے دل پہ ایک اور ضرب لگائی۔ والدہ کے منہ سے سارا قصہ سن کے انہوں نے ایک بار بھی بیٹے سے اس کی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت اپنی بھتیجی کے آنسو نظر آ رہے تھے، زارا کا پھٹا ہوا لباس نظر آ رہا تھا۔ نہ حسن کے چہرے پہ زخم کے نشان نظر آئے، نہ اس کی کوئی بات سنی۔ ایک تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ کہنے لگی، حسن، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ نگار بیگم روتے ہوئے حسن کو پیٹ رہی تھیں اور اس بار وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ جانتا تھا کہ سب اسے جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ جب سگی ماں اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی، پھر کسی اور کا کیا اعتبار کرتا؟ نگار بیگم خود بھی بے تحاشا رو رہی تھیں، حسن کو بھی مار رہی تھیں۔ جب وہ تھک گئیں تو پیچھے ہٹ گئیں۔ سارے بھتیجے، بھتیجیاں، بھابیاں، بھائی، ماں، چھوٹی بہن سب وہاں موجود تھے، لیکن کسی خاموش تماشائی کی طرح۔ انہیں حسن سے اس قسم کی گری ہوئی حرکت کی امید ہرگز نہیں تھی، لیکن ایک دن پہلے جس طرح سے وہ زارا کے لیے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، انہیں لگا کہ شاید اپنے غصے میں اندھا ہو کے وہ یہ قدم اٹھا چکا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے زارا اور فیضان کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کر کے وہ اپنے گھر گئی تھی کہ چند گھنٹوں بعد ہی زارا کی بہن نور کا فون آیا کہ پھپھو جلدی سے گھر آ جائیں، حسن بھائی نے زارا آپی کی آبرو ریزی کی ہے۔ لفظ تھے یا ذلت کا تماچا جو ان کی سگی اولاد نے ان کے منہ پہ مارا تھا۔ نگار بیگم زارا کے پاس جا کے زارا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، حسن نے مجھے برباد کر دیا پھپھو، مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ سن کے حسن نے ایک غضبناک نظر اس جھوٹی اور چال باز لڑکی پہ ڈالی تھی، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ زارا کی والدہ عارفہ بیگم جھولی اٹھا کے حسن کو بددعائیں دینے لگی۔ کہنے لگی، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، اسے گھر سے دھکے دے کے باہر نکالو۔ دھکے دے کے اسے بعد میں نکالیے گا باہر چچی، پہلے اس سے کہیں کہ یہ زارا سے نکاح کرے۔ فیضان کی بات نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو ششدر کر دیا۔ وہ غصے سے لال آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ زخموں سے بگڑ چکا تھا۔
فیضان کی بات سن کے زارا نے ایک نظر فیضان کی جانب دیکھا، جس کے نام کی انگوٹھی اس نے میٹرک کے بعد سے اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی۔ دونوں نے ٹوٹ کے ایک دوسرے کو چاہا تھا، لیکن آج وہ اسے حوصلہ دینے کے بجائے اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پر اسے تسلی دینے اور اپنائیت دکھانے کے بجائے دامن چرا رہا تھا۔ زارا اور فیضان کی محبت سے شاہ جہان محل کے سبھی نفوس واقف تھے، اسی لیے سبھی کو فیضان کی بات نے دھچکا سا دیا تھا۔ کوئی بھی اس سے اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ نگار بیگم فیضان کے پاس آ کے کہنے لگی، ایسا مت کہو فیضی، تم زارا سے شادی سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور حسن کا ہے تو سزا زارا کیوں بھگتے؟ حسن کو جیل میں خود بھجواؤں گی، اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن ابھی بات اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ اگر کل کو زارا کی شادی نہ ہوئی تو بدنامی ہو جائے گی۔ نگار بیگم فیضان کی منت کرنے لگی، پھپھو میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن جو کچھ حسن نے اس کے ساتھ کیا ہے یہ بھی سچ ہے۔ میں اب زارا سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ حسن کو جیل بھیجیں یا کہیں بھی، لیکن پہلے وہ زارا کو ہر صورت اپنائے گا۔ جب عزت اس نے خراب کی ہے تو پھر بھری برادری کے سامنے بھی وہی اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اسے عزت بھی دے گا۔ فیضان کی بات پہ حسن چپ نہیں رہا تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ لوگ مجھے جیل بھیجو یا جان سے مار دو، لیکن میں اس جھوٹی مکار چال باز لڑکی سے نہ تو نکاح کروں گا اور نہ ہی سب کے سامنے ایسے جرم کا اعتراف کروں گا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ حسن کی بات پہ پھر سے سب غصے میں آئے تھے۔ تم میری بیٹی کو یوں بے وقت نہیں کر سکتے، تم نے گناہ کیا ہے اس لیے تم ہی اسے اپناؤ گے۔ عبد الرحمن صاحب بھبک کے بولے، آپ لوگ قرآن پاک لے کے آئیں، زارا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ کے دے کہ میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ مجھ پہ تو بھروسہ نہیں ہے آپ کو، اللہ کے کلام پہ تو ہے۔ حسن کی شرط سن کے پل بھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ محمد حسن فرقان، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت 10 لاکھ حق مہر زارا عبد الرحمن سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حسن نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے اپنی والدہ عمارہ بیگم کی طرف سلگتی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا، جو اسے تنفر اور تعصب بھری نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نکاح پہ نہ تو شادیانے بجے تھے نہ ہی خوشی کے گیت گائے گئے تھے، بلکہ ایک موت جیسی خاموشی تھی۔ شاہ جہان محل کے لاؤنج میں بیٹھے سبھی نفوس چپ تھے۔ شاہ جہان بیگم کے ماتھے پہ بڑے بلوں میں اور بھی سلوٹیں پڑی تھیں۔ خشمگین نظروں سے وہ حسن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حسن کے اندر تو گویا نفرت کا تلاطم طوفان تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مولانا صاحب نے دوبارہ سے تصدیق نکاح کے جملے دہرائے۔ حسن نے ایک نفرت بھری نظر مولانا پہ ڈالی۔ گلے میں اتنی گرہیں تھیں کہ آواز نکالنا مشکل ہو رہی تھی۔ پھر بولا، قبول ہے۔ 3 بار ایجاب و قبول کرنے کے بعد بھی خاموشی کا سکوت نہیں ٹوٹا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جس کمرے میں زارا موجود تھی۔ وہ بھی کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی سب کزنز بیٹھی تھیں۔ ایک سوگ کا سما تھا، سبھی خاموش تھیں۔ اس خاموشی میں اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو وہ زارا کی سسکیوں کی تھی۔ حسن نے کمرے میں آتے ہی دھاڑتے ہوئے کہا، نکلو تم سب کی سب اس کمرے سے باہر، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ حسن کے سخت گیر لہجے اور تنے ہوئے تیور دیکھ کر، یہ جتاتے ہوئے الفاظ سن کر سبھی لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زارا کے بتدریج بہتے آنسو بھی تھمے۔ حسن نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا کہ زارا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ خوف کے مارے وہ سہم سی گئی۔ وہ بڑے جارحانہ سے انداز سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے جو گھٹیا الزام لگا کے مجھ سے نکاح کیا ہے نا زارا بی بی، دیکھو اب میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک لڑکی سے شدت سے نفرت کی ہے اور وہ تم ہو۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ حسن کا غضبناک لہجہ سن کے زارا اندر سے کانپ گئی تھی۔ اپنی موت اسے حسن کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ It's an accident case, Ramla, and it is very difficult to save a young person's life.
ڈاکٹر رملا جب آپریشن تھیٹر میں پہنچی تو سینئر ڈاکٹر جیکسن نے اسے مریض کے بارے میں مطلع کیا۔ رملا نے ایک نظر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ عمر میں 30 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ سر پہ بہت گہرا زخم لگا ہوا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ شیشے کے ٹوٹنے سے کانچ اس نوجوان کے سر کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرا کے الٹ گئی تھی اور ساتھ ہی گاڑی میں ایک دھماکہ سا ہو گیا تھا۔ اس شخص کے جسم کے کافی حصے آگ سے متاثر ہو کے جھلس چکے تھے۔ 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اسے ہوش آئے گا یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رملا لندن کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور سرجن تھی۔ رملا کے والد مسلم تھے لیکن والدہ انڈین تھی۔ ماں باپ میں لو میرج اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ دونوں ہی اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے۔ کوئی بھی اس معاملے میں دوسرے کو فورس نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں کے والدین شروع سے ہی لندن میں پلے بڑھے تھے، اس لیے دونوں نے ہی اپنے مذہب اور دین کے بنیادی عقائد سے ناواقف تھے۔ رملا کے والد کا اصل نام تو یوسف تھا، لیکن ان کی والدہ انہیں جوزف کے نام سے پکارتی تھی۔ شادی کے 15 سال تو اچھے سے گزر گئے تھے، لیکن اس کے بعد رملا کے والدین میں جھگڑے ہونے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ والدہ بہت آزاد خیال تھیں اور اپنے میل دوستوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتوں کے سرزد ہونے کو برا نہیں سمجھتی تھیں، لیکن والد اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب ان کے بیچ جھگڑے روز روز بڑھنے لگے تو بات طلاق تک آن پہنچی۔ رملا ان دنوں بہت ڈسٹرب رہنے لگی۔ ابھی وہ 17 سال کی ہوئی تھی جب اس کے والدین کے بیچ میں طلاق ہو چکی تھی۔ رملا کا انہوں نے ہاسٹل میں داخلہ کروا دیا تھا کیونکہ اس کی والدہ اپنے ہی کسی دوست سے شادی کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے والد اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن ہاسٹل اور اس کی تعلیم کا خرچہ برداشت کر رہے تھے۔ رملا کو دین اور مذہب سے بے رغبتی ماں باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی وہ نہ تو خود کو مسلم کہتی تھی اور نہ ہی ہندو۔ اسے میڈیکل پڑھنے اور ڈاکٹر بننے کا جنون تھا، اس لیے اس نے سارا فوکس اپنی پڑھائی پہ ہی رکھا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ سرجن بھی بن چکی تھی۔ ایسے کیسز جن کو اکثر ڈاکٹرز امپاسبل کہہ کے چھوڑ دیتے تھے وہ انہیں ہینڈل کر کے دکھا دیتی تھی۔ اس کے لیے اس کا ہر کیس ایک چیلنج تھا۔ اب وہ ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ ہفتے میں 1 دن وہ اپنے والد سے ملنے جاتی تھی اور 1 دن اپنی والدہ سے۔ آج جب وہ اپنی والدہ سے ملنے گئی تو وہاں ایک نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ رملا کو دیکھ کے اس نے ہائے کہتے ہوئے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ رملا نے بھی ہاتھ ملا کے ہائے کیا۔ رملا کی ممی انیتا بہت خوش تھی۔ رملا یہ کرشن ہے، تم سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے، میری سسٹر کا بیٹا ہے، انڈیا سے آیا ہے۔ رملا کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ جب سے وہ ڈاکٹر بنی تھی انیتا کی خواہش تھی کہ رملا انیتا کی فیملی میں شادی کرے، اور یوسف کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی مسلم سے شادی کرے کیونکہ والد سے اس کی پہچان اور نسبت ہے تو وہ مسلم ہے۔ لیکن رملا نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کرشن سے وہ بات اچھے سے ہی کر رہی تھی، لیکن شادی کے لیے اس نے ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزار کے وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ کافی دیر وہ کرسی پہ بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ وہ کون ہے، ایک ہندو یا ایک مسلم یا کچھ بھی نہیں۔ محبت یا شادی کرنے سے پہلے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایسا ساتھ کتنی دور تک چل سکتا ہے، اور اس رشتے کے ٹوٹ جانے پہ اس بچے کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ رملا نے گہری ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ آئی ایم اونلی رملا، ڈاکٹر رملا، بس یہی میری پہچان ہے۔ رملا نے یہ سوچ کے خود کو مطمئن کیا۔ شاہجہان بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے عبد الرحمن، جن کے 2 بیٹے تھے، بلال اور حلال، اور 2 بیٹیاں تھیں، زارا اور نور۔ ان سے چھوٹے بیٹے عبد المنان تھے، جن کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا فیضان۔ 2 بیٹیاں تھیں، رمشا اور رشنا، اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا نگار، جن کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھا حسن۔ ان سے چھوٹے عبد القیوم، جن کی ایک لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی عائشہ۔ شاہجہان بیگم کی سب سے آخری اولاد تھیں غزالہ، جو عمر میں تو 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھیں لیکن غیر شادی شدہ تھی، کیونکہ شاہجہان بیگم کو ابھی تک ان کے لیے کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ملا تھا جو انہیں اپنی بیٹی کے مد مقابل لگتا۔ بہت سے رشتے آئے اور مایوس ہو کے لوٹ گئے،
کیونکہ وہ شاہ جہان بیگم کی شرائط پہ پورے نہیں اترتے تھے۔ شاہ جہان بیگم کے بھی اپنے ہی اصول تھے۔ گھر ان کا پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، کافی بڑا تھا۔ تینوں بیٹوں نے بہت کہا کہ گھر کو نئے طرز سے تعمیر کروایا جائے تاکہ تینوں بیٹوں کے الگ الگ پورشن بن جائیں، لیکن شاہ جہان بیگم کی ایک ہی ضد تھی کہ باورچی خانہ ایک ہی رہے گا۔ سب بیٹوں کو ایک ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ تمام کزنز لڑکیوں کے کمرے مل جل کے استعمال کیے جاتے تھے، البتہ لڑکوں کو الگ کمرے میسر تھے۔ گھر کے زیادہ تر کام حسن کے ذمہ ڈالے جاتے تھے، کیونکہ وہ نگار بیگم کے پہلے شوہر کی اولاد تھا، جن کے انتقال کے بعد نگار بیگم کی تو دوسری شادی کر دی گئی تھی، لیکن بیٹا ننیال کے رحم و کرم پہ پل رہا تھا۔ حسن، او حسن! عارفہ بیگم جو کہ اس گھر کی بڑی بہو تھی، حسن کے کمرے کا ہی دروازہ پیٹتی تھی۔ حسن کے کانوں میں جب ان کی چنگاڑتی ہوئی آواز پڑی تو وہ کسمسا کے، کروٹ بدل کے، آنکھیں موندے، تکیے کو سر کے نیچے سے نکال کے اپنے سر کے اوپر لے چکا تھا تاکہ بڑی ممانی کی آواز شاید غائب ہو جائے۔ ارے کمبخت، سورج سر پہ چڑھ آیا، اٹھ کے سامان لا دو، شام کو غزالہ کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ حسن نے کوفت بھرے انداز سے تکیہ اپنے منہ سے ہٹایا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، سنگل بیڈ، 2 پٹ کی الماری اور پرانا سا ونڈو اے سی، چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل۔ یہ تھا حسن کا کمرہ۔ اس نے تکیہ منہ سے پیچھے کیا اور انگڑائیاں لیتا ہوا آنے والی جماہی کو روکا۔ ایک تو اس منحوس گھر میں کوئی اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا۔ اپنی ہڈ حرام اولاد کو بڑی ممانی کبھی نہیں اٹھائیں گی، انہیں بس میں ہی نظر آتا ہوں۔ حسن یہ لے آؤ، حسن وہ لے آؤ۔ حسن کیا ہو گیا، اس گھر کا ملازم ہو گیا۔ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا وہ اٹھا کہ دوبارہ عارفہ بیگم کی پکار نے حسن کے کان کے پردے ہلائے۔ اٹھ گیا ہوں ممانی، ہاتھ منہ دھو کے آ رہا ہوں۔ حسن نے اسی طرح منہ پھاڑے فل والیوم میں اپنے اٹھنے کی نوید سنائی تھی۔ زارا، اپیا اٹھ بھی جاؤ، امی اگر کمرے میں آ گئیں تو اچھی شامت آئے گی آپ کی۔ نور نے آنے والی شامت کی پیشگی اطلاع زارا کو سنائی تھی۔ اس نے بس ذرا سی آنکھیں کھولیں اور پھر تکیے کے نیچے اپنا ہاتھ گھما کے موبائل تلاش کیا، جو ذرا سی پیش رفت کے بعد اسے مل گیا۔ نیموا آنکھوں سے اس نے سب سے پہلے موبائل کی شکل دیکھی، جسے آن کرتے ہی سامنے فیضان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ کا پھیل جانا ایک فطری سی بات تھی۔ فیضان دیکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا، پھر اس کا منگیتر بھی تھا اور کئی بار اپنی محبت کا اظہار بھی اس سے کر چکا تھا۔ زارا اس کی خواہش پر اس کے منگیتر کی درجے پہ فائز ہوئی تھی، اس لیے کچی عمر میں ہی آنکھوں میں اس نے فیضان کے ہی خواب سجائے تھے۔ نگار بیگم، اگر بیٹے سے باتوں میں فرصت مل گئی ہے تو ذرا اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دے دیا کرو۔ کب سے ناشتے کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ پروفیسر صاحب طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے بات کر رہی تھی، جو پھر سے اپنے شوہر سے لڑ کے میکے آنے کو تیار بیٹھی ہے۔ نگار بیگم نے جلے دل سے جواب دیا تو پرویز صاحب اپنی نظریں چرا گئے۔ ہاں، تو ہر کسی کو اچھا شوہر تو نصیب نہیں ہوتا نا۔ میری بیٹی کب تک ظلم و ستم سہتی رہے؟ میں تو کہتا ہوں اسے کہ ڈرائیور بھیج رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمینے کے گھر پہ رہنے کی۔ پرویز صاحب موبائل سے بیٹی کا نمبر ملانے لگے۔ بیٹیوں کو اگر میکے سے غلط سپورٹ ملے تو وہ اپنا گھر کبھی نہیں بساتی پرویز صاحب۔ گھر بسانے کے لیے سب سے پہلے عورت کو ہی سمجھوتے کی ابتدا کرنی پڑتی ہے۔ نگار نے ایک اچھی ہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پرویز صاحب کا تمسخرانہ قہقہا بلند ہوا تھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو نگار بیگم، تم جو خود اپنی پسند سے شادی کرنے کی خاطر اپنے خاندان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی، تب تمہیں سمجھوتے کا خیال نہیں آیا تھا؟ یہ طعنہ ایسا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے دوسرے شوہر کے منہ سے وہ سن رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کے وہ کچن کی طرف چلی گئیں۔ صبح صبح شاہ جہان محل میں ایک شور ہنگامہ سا مچا رہتا تھا۔ عارفہ بیگم گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے پورے گھر پہ اپنا راج چاہتی تھی کہ جیسے سارا گھر انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے، ہر چیز کی دیکھ ریکھ انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ شاہ جہان بیگم کی تینوں بہویں ایک سے بڑھ کے ایک تھیں۔ عارفہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، ساتھ میں دونوں دیورانیاں بھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے سبھی لیٹ ناشتہ کرتے تھے۔
نائلہ بیگم اپنے لاڈلے فیضان کے لیے اسٹرابری کا فریش جوس بنا رہی تھی۔ تبھی خرامہ اٹھ کے لاؤنج میں جہازی سائز ڈائننگ ٹیبل پہ سب بیٹھنے لگے، جو شاہ جہان بیگم کے آرڈر پہ 24 سیٹر بنوایا گیا تھا تاکہ پورا خاندان ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے۔ ٹیبل پہ اس وقت صرف فیضان ہی بیٹھا اپنے موبائل پہ مصروف تھا۔ جب حسن جمائیاں لیتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر جیسے ہی اپنے بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچنے لگا کہ ایک دم پیچھے سے زارا آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حسن نے نظر کے چشمے کو ناک سے اوپر کر کے اسے گھور کے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زارا بی بی؟ حسن نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جب تمہیں پتہ ہے چشم الدین کہ فیضی کے برابر میں ہمیشہ میں بیٹھتی ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی؟ زارا نے اتراتے ہوئے جتا کے کہا۔ فیضان نے مسکرا کے پہلے زارا کو دیکھا، پھر حسن سے کہنے لگا، کم آن یار، تم سامنے بیٹھ جاؤ، زارا کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ حسن کو قہر بھری نظریں زارا پہ برساتے ہوئے دیکھ کے فیضان نے حسن کو دوستانہ انداز سے کہا تھا۔ حسن ابھی بھی زارا کو گھور رہا تھا، جس سے بچپن سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ دونوں کی ہر بات پہ مقابلے بازی چلتی آ رہی تھی۔ حسن سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ صبح ہی صبح زارا کی شکل دیکھ لینے پہ اس کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ نائلہ بیگم جگ میں جوس لے آئیں۔ فیضان اور زارا کو ایک ساتھ دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اٹھ گئے میرے دونوں بچے، یہ دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا بنا کے لائی ہوں، اسٹرابری فریش جوس۔ کل ہی میں نے گوگل سے اس کے فوائد پڑھے تھے۔ اس ایک گلاس میں اتنی امیونٹی ہوتی ہے جتنی پورے دن میں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ نائلہ بیگم کی یہ عادت تھی، ہر چیز کو پیش کرنے سے پہلے وہ اس کے فوائد ضرور بتاتی تھیں۔ پھر انہوں نے 2 گلاس جوس سے بھرے اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ جوس بھی انہوں نے بس 2 گلاس ہی بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ جوس کا گلاس زارا اٹھاتی، حسن نے اٹھا کے منہ کو لگا لیا اور فوراً سے گھونٹ بھر لیا۔ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی۔ ویسے بھی اسے پوری رات میں بس 1 ہی گھنٹہ اے سی چلانے کی اجازت تھی اور اس گرمی کے موسم میں اسے کچھ ہی دیر بعد تپتی دوپہر میں باہر جا کے سامان لے کے آنا تھا۔ اس وقت اتنی امیونٹی کی ضرورت اسی کو تھی۔ ٹھنڈا ٹھار جوس پی کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ تھینک یو سو مچ مومانی جان، اتنی گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا اسٹرابری کا جوس کیسا فرحت بخش ہوتا ہے، اس کا احساس مجھے آج اور ابھی اس وقت ہو رہا ہے آپ کے منہ سے اس کے فوائد سن کے۔ زارا کے ساتھ ساتھ نائلہ بیگم کا بھی چہرہ غصے سے تپا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ پتا تھا کہ ان کے کام بھی وہی کرتا ہے۔ اسی اسنا میں گھر کے بڑے بھی کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ شاہ جہان بیگم حسن کی حرکت دیکھ چکی تھی، اس لیے اسی کی برابر والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ روبینہ بیگم عبد القیوم صاحب کی بیگم تھی۔ ان کی حسن سے کافی اچھی دوستی تھی، اسی لیے ٹیبل پہ پراٹھا رکھتے ہوئے بولی، حسن چندہ یہ پراٹھا میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تھینکس چھوٹی مومانی، آپ کے ہاتھ میں ویسے بھی جادو ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے نکمے ہوتے ہیں کہ چائے تک ڈھنگ سے بنانی نہیں آتی۔ حسن نے سیدھا زارا پہ چوٹ کی تھی جو بریڈ پہ جیم لگا رہی تھی۔ حسن کی بات پر اس نے تنفر سے اسے دیکھا تھا۔ عارفہ بیگم کے ساتھ نور ناشتہ لگا رہی تھی یا پھر رمشا اور رشنا۔ گھر میں اگر کوئی کام چور تھی تو وہ تھی صرف زارا۔ وہ سب کزنز میں خوبصورت تھی، اس لیے مغرور بھی بہت تھی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جب سب ماموں آ کے ٹیبل پہ بیٹھے تو حسن سیدھا اور مہذب ہو کے بیٹھ گیا۔ عبد الرحمن صاحب نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں عارفہ بیگم سے پوچھا، عارفہ یہ بلال اور ہلال کہاں ہیں؟ چھٹی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورا دن سو کے گزارا جائے؟ عبد الرحمن صاحب نہایت باروب اور سخت مزاج کے انسان تھے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ پورے ہفتے میں ایک ہی دن تو چھٹی کا ملتا ہے بچوں کو، سونے دیں انہیں۔ آپ کی پوری فیکٹری کا کام میرے دونوں بچوں نے ہی تو سنبھال رکھا ہے، ورنہ باقی تو مفت کی کھا رہے ہیں۔ عارفہ بیگم نے جتاتی نظروں سے حسن کی طرف دیکھا تھا۔ ماں کے نشتر مارنے پہ سب سے زیادہ خوشی زارا کو ہوئی تھی، لیکن حسن لاپرواہ سا تھا کیونکہ ان سب باتوں کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ عارفہ بھابھی، آپ فیضی کا نام لینا تو ہمیشہ بھول جاتی ہیں۔ ارے میری فیضی کی محنت کون سی کم ہے؟ نائلہ بیگم کو اپنے اکلوتے لال کا بھی فوراً سے خیال آیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عبد المنان صاحب کیوں پیچھے رہتے؟ بالکل بالکل بھائی صاحب، بلال اور حلال بے شک محنتی بچے ہیں، لیکن میرا فیضان
ماسٹر مائنڈ ہے. جب سے اس نے BSc آنرز پاس کر کے ہمارا کاروبار سنبھالا ہے اور جیسے ڈیزائن ماشاء اللہ سے فیضان شرٹوں کے بناتا ہے، ہمارے تو آرڈر دگنے ہو گئے. عبد المنان صاحب بھی بیوی کی طرح ہر وقت بیٹے کی تعریف میں ربط اللسان رہتے تھے. فرائی انڈا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضی کی تو کیا بات ہے. حسن نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا. آملیٹ اپنی پلیٹ میں ڈال رہا تھا کیونکہ فیضان کے اندر کے راز تو وہی جانتا تھا. فیضان نے حسن کو کنکھیوں سے دیکھا. حسن نے اپنی ہنسی روکی. ابھی حسن نے پہلا ہی نوالا لیا تھا کہ شاہ جہان بیگم بول اٹھی، اپنے تینوں پوتوں کی تو میں روز نظر اتارتی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے تینوں ہی ہونہار ہیں. بس ایک نواسا ہی ہے میرا، شومئی قسمت باپ پہ چلا گیا. شاہ جہان بیگم بات کریں اور ان کے لہجے سے نواسے کے لیے کڑواہٹ نہ ظاہر ہو، یہ کیسے ممکن تھا؟ حسن کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا. اماں کبھی تو بس بھی کر دیا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت فرقان بھائی کا ذکر لے کے بیٹھ جائیں. عبد القیوم حسن کے واحد ایک ماموں ایسے تھے جو اس کی طرفداری میں بول پڑتے تھے، لیکن عبد الرحمن صاحب نے بھائی کو فوراً سے ٹوک دیا. اماں جی نے کیا غلط کہا قیوم؟ حسن بھی تو فیضی کا ہم عمر ہی ہے، BSc آنرز تو اس نے بھی کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ کبھی سنجیدگی سے فیکٹری آنے کے بارے میں سوچا بھی ہو. حسن بالکل چپ چاپ سا بیٹھا تھا، ایک ایک نوالا توڑ کے منہ میں رکھ رہا تھا. جانتا تھا کہ اب بڑے ماموں کا لیکچر پورے گھنٹے کا ہوگا. بھائی صاحب، ہم جو بھی کام حسن سے کہتے ہیں وہ کام وہ کرتا ہے. آج تک میں نے اس کو کبھی انکار کرتے نہیں دیکھا. عبد القیوم صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی، لیکن جو کام حسن سے لیے جاتے تھے ان کی نہ تو کوئی گنتی تھی اور نہ ہی اہمیت. بس بس قیوم، تم تو رہنے ہی دو. جب دیکھو تم اس لڑکے کی بے جا حمایت نہ کیا کرو، پہلے ہی بہت بگڑا ہوا نواب بن چکا ہے یہ. عبد المنان صاحب نے بھی تنفر سے بھانجے کو دیکھا تھا. سب کی نظریں اس وقت حسن پہ ہی تھیں، لیکن وہ اپنی نظریں پلیٹ پہ مرکوز کیے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کے کھا رہا تھا. بھوک تو گویا سب کی باتوں نے ختم کر دی تھی. شاہ جہان بیگم کی نظر جب بھی حسن پہ پڑتی تھی وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا تھا. حسن کے ماتھے پہ غصے سے بل پڑے تھے لیکن چپ تھا. تم گھر کا سامان لے آؤ ضروری، پھر ملو مجھ سے آ کے میرے کمرے میں. عبد الرحمن صاحب ناشتے سے فارغ ہو کے یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. بڑی بہو، حسن کو سامان لکھ دو جو منگوانا ہے، اور غزالہ سے کہنا کہ ڈھنگ سے تیار ہو کے شام کو آئے. یہ کہہ کے شاہ جہان بیگم بھی وہاں سے اٹھ کے جا چکی تھی. دھیرے دھیرے سبھی ناشتہ کر کے جا چکے تھے سوائے زہرا کے. ناشتہ تو وہ بھی کر چکی تھی، لیکن دل کی جلن ایسی تھی کہ جب تک حسن سے 2-4 کڑوے جملے نہ بول لیتی اسے چین نہیں آتا تھا. اپنے باقی گھر والوں کی طرح اسے بھی حسن سے نفرت تھی. اسے کبھی بھی گندمی رنگت، آم سے نقوش، نظر کا چشمہ پہنے اپنا یہ کزن کبھی بھی ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا. سب کے جانے کے بعد ہی حسن ٹھیک سے کچھ کھا سکتا تھا. ابھی بھی وہ سنجیدہ تھا، کسی گہری سوچ میں گم تھا. جب زارا کے کھنکار کے گلا صاف کرنے پہ وہ چونکا. کتنی بری بات ہے نا چشم الدین، اتنے کام کرتے ہو تم لیکن کسی کو نظر ہی نہیں آتے. ہائے یہ ننھی سی جان، اور اس پہ اتنا ظالم سماج. وہ تمسخرانہ انداز سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی. حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ چائے پینے لگا. وہ بسکٹ پلیٹ سے اٹھا کے منہ میں رکھتے ہوئے بولی، ویسے میری دادی ہیں بڑی سچی اور کھری بندی. کچھ بھی ہو جائے سچ کہنے سے ان کی زبان کبھی لڑکھڑائی نہیں ہے، چاہے سننے والے کے سینے کو چیر ہی کیوں نہ جائے. چشم الدین، چلے جایا کرو فیکٹری. اگر کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو فیضی ہے نا، اس سے مدد لے لیا کرو. زارا کی بات پہ حسن نے کپ پٹخ کے ٹیبل پہ رکھا تھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے بولا، تمہارا فیضی میری طرح نکما تو نہیں ہے نا زارا بی بی. بس تم اس بات کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ زندگی تو تم نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، میرے ساتھ نہیں. ویسے بھی صبح جب ٹیبل پہ آتے ہی میں نے تمہاری منحوس شکل دیکھی تھی نا، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ آج کا دن میرا برا ہی گزرے گا. ادھار رکھنے والا تو وہ بھی نہیں تھا. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا. وہ زچ سی ہو کے رہ گئی تھی.
ڈاکٹر رملہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ رملہ اپنا OPD کے پیشنٹ دیکھ کے فارغ ہوئی تھی جب نرس نے آ کے اسے یہ خبر سنائی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ نوجوان کوما میں تھا۔ رملہ کے لیے یہ خبر ایک اچھی خبر تھی کیونکہ اس نوجوان کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے مکمل طور پہ جل چکی تھی، اس لیے وہ کون تھا، اس کی فیملی کون تھی، وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھی۔ اس لیے فوراً سے نرس کے ساتھ وہ اس نوجوان کے روم میں پہنچی جس کا سر ابھی بھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بے چینی سے ادھر ادھر سر گھما رہا تھا، جیسے کسی تکلیف کی شدت کو سہ نہ پا رہا ہو۔ رملہ اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس شخص کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ ہیلو مسٹر، آر یو اوکے؟ رملہ نے اس نوجوان کو بے چین دیکھ کے پوچھا۔ اس نوجوان نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، رملہ کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر، آر یو اوکے؟ رملہ نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں کہاں پہ ہوں؟ وہ نوجوان ہندی زبان بول رہا تھا یا اردو؟ مطلب وہ اس ملک کا باسی ہرگز نہیں تھا۔ رملہ کو ہندی آتی تھی، اس لیے اس سے اس زبان میں بات کرنے لگی۔ آپ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شکر کریں کہ آپ کی جان بچ گئی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ رملہ کے اس سوال پہ وہ کمرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اپنا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا دیکھ کے وہ حیران پریشان تھا۔ کہنے لگا، تم کون ہو؟ رملہ نے کہا، میں آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر کون ہوتی ہے؟ رملہ اس کا سوال سن کے متحیر ہوئی تھی۔ وہ پھر سے بولا، میں کون ہوں؟ اس نوجوان کے اس سوال نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کون ہیں؟ نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں کون ہوں میں؟ وہ اپنا سر پکڑنے لگا۔ میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ نوجوان اپنا سر پکڑ کے کراہنے لگا۔ اٹس اوکے، آل رائٹ، آپ ذہن پہ زیادہ زور مت دیں، دھیرے دھیرے آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ سسٹر، انہیں پین کلر لگا دیں۔ رملہ نے نرس کو انجیکشن کا کہا۔ خود بھی وہ پریشان سی ہو گئی۔ جس ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ابھی تک اس کی فیس اسے بھرنی پڑ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ جب اس مریض کو ہوش آئے گا تو اس کی فیملی کا اس سے پوچھے گی، لیکن اس نوجوان کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک اور خبر نے اسے ششدر سا کر دیا تھا۔ وہ نوجوان، حسن میرا بچہ، یہ پکڑو اور اسے سرمئی رنگ کروا کے لا دو۔ غزالہ بیگم نے اپنے چہرے پہ بلیچ کریم لگا رکھی تھی اور جو جوڑا شام کو پہننا تھا اسی کے دوپٹے کو رنگوانے کے لیے حسن کو کہا تھا۔ خالہ، ویسے آپ کی اور میری زندگی سیم سی ہے۔ ہم اس گھر کے مکینوں کو صرف ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں۔ جب کبھی کام ہو تو حسن اور غزالہ کا نام سب کی زبان پہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ہیں کہاں۔ بس آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کو اس جنجال پورے سے جان چھوٹ جائے گی، اور مجھے تو یہ کم بخت موقع بھی دستیاب نہیں ہے۔ غزالہ کے ہاتھ سے دوپٹہ لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ غزالہ نے اس کی گال تھپ تھپائی تھی۔ میرے بچے، تم فیکٹری کے کاموں میں توجہ دیا کرو، پیسہ کمانا سیکھو گے تبھی تو ان لوگوں کی غلامی سے نکل سکتے ہو۔ غزالہ نے اپنے اکلوتے بھانجے کو لاڈ سے کہا تھا۔ خالہ، آپ کو کیا لگتا ہے میں کام نہیں کرتا؟ بڑے ماموں سب سے زیادہ محنت مجھی سے لیتے ہیں، تمام ورکرز پر میں ہی سپروائزر ہوں، ہر کام اپنی نگرانی میں کروانے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ بس بلال، حلال اور فیضی کی طرح اے سی میں بیٹھ کے اپنی ملکیت کے ٹھاٹھ میرے پاس نہیں ہے۔ اوپر سے یہ گھر کے کام، حسن بازار سے یہ لا دو، حسن بازار سے وہ لا دو۔ آپ بتائیں، ان کاموں کی بھی کوئی گنتی ہے جو میں کرتا ہوں؟ حسن صبح شاہ جہان بیگم کی باتوں سے دل گرفتہ سا ہو گیا تھا۔ غزالہ نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تم خود کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھتے ہو؟ تم اس گھر کی بیک بون ہو۔ جس دن تم اس گھر سے چلے گئے شاہ جہان محل بکھر کے رہ جائے گا۔ غزالہ کو اپنا دل عزیز بھانجا اداس اچھا نہیں لگ رہا تھا، جو سب کی کڑوی کسیلی سن کے بھی ہر وقت مسکراتا، شرارتیں کرتا رہتا تھا، لیکن جب اداس ہوتا تھا تو گھنٹوں چپ چاپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ جانے بھی دیں خالہ،
یتیمی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میرے والد بھی اگر زندہ ہوتے تو میرا بھی ایک الگ مقام اور الگ نام ہوتا۔ یہی ماموں میرے آگے پیچھے پھرتے جو اب مجھ سے مفت کی نوکریاں کرواتے ہیں۔ ایک آپ ہیں اور ایک قیوم ماموں ہیں جنہیں مجھ سے پیار ہے، ورنہ باقی سب تو۔ حسن نے غزالہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا۔ نگار آپا بھی تو تم سے بہت پیار کرتی ہیں حسن۔ غزالہ کی بات پہ حسن کے چہرے پہ ناگواری سی آ گئی تھی۔ جانے بھی دو خالہ، میری ماں کو اگر مجھ سے محبت ہوتی تو اس وقت یہاں ہوتی میرے ساتھ، دوسرا گھر بسا کے نہ بیٹھ جاتی۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، میں اب بازار جاؤں ورنہ بڑی ممانی چلانا شروع کر دیں گی۔ یہ کہہ کے حسن کمرے سے باہر نکل گیا۔ خدا کرے حسن کی بیوی اس سے محبت کرنے والی اور قدر کرنے والی ہو۔ غزالہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ بابا میں آپ سے صاف کہہ دیتی ہوں، اس بد لحاظ شخص کے ساتھ اب میرا گزارا بالکل نہیں ہے۔ روشن جب سے میں کے آئی تھی انور صاحب کے ساتھ لگی بیٹھی روتے ہوئے اپنے شوہر کو کوس رہی تھی۔ نگار بیگم ان باپ بیٹی کے ذاتی معاملات سے دور ہی رہتی تھی، کیونکہ ان کا کہا جانے والا ایک جملہ بھی انور صاحب انہیں ماضی کا حوالہ دے کے کسی نشتر کی طرح ان پہ دے مارتے تھے۔ دوسری شادی عورت کے لیے شادی نہیں، ایک نئی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر شوہر انور صاحب جیسا ہو، شادی ہر وقت ایک سہی جانے والی اذیت ہوتی ہے۔ نگار بیگم کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ روشن نے آتے ہی نگار کو اپنا رات کا مینیو بتا دیا تھا اور خود باپ کے ساتھ بیٹھی شوہر اور سسرال والوں کی برائیاں کر رہی تھی۔ بابا آپ اس بڈھی عورت کی جرت تو دیکھیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ شادی کو 4 ماہ گزر گئے ہیں بہو، اب کچن کی ذمہ داری سنبھالو۔ بابا کیا میں نے کبھی یہاں پہ آپ کے گھر میں پانی کا گلاس بھی خود سے پیا ہے؟ روشن اپنی بدتمیزیوں اور کاہلی کو بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اس 2 ٹکے کے ملازم کو اپنے سر پہ بٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے لگا تھا میرے آفس میں میرے ماتحت کام کرتا ہے تو ساری زندگی میرے احسانوں تلے دب کے میری بیٹی کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کمینہ، انور صاحب نے دانت کچکچا کے کہا تھا۔ بابا وہ تو خود کو مالک سمجھ بیٹھا ہے اور اس کی ماں مجھے ملازمہ بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔ روشن نے مزید باپ کے غصے کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر جانے کی، بیٹھی رہو یہیں پہ، میں آج ہی اس لڑکے کو نوکری سے فارغ کرتا ہوں، ساری اکڑ اس لڑکے کی 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ انور صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا داماد کا گلا دبا دیں۔ بابا آنٹی سے کہیں میرے لیے اسٹرانگ سی چائے بنا دیں، میرا سر درد کرنے لگا ہے رو رو کے۔ روشن نے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے نئی فرمائش کی جو نگار بیگم کچن میں کھڑی سن چکی تھی۔ ہاں یہ باپ کی لاڈلی انوکھی ہے جو بوڑھی ساس کو پانی تک نہیں پوچھ سکتی، اور ہم ان کی خدمت گزاریوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بھی بریانی بنا رہی تھیں، مسالہ بنا رہی تھیں، ساتھ ساتھ دوسرے چولہے پہ شامی کباب کے لیے گوشت اور دال بھی چڑھا رکھی تھی کہ لاڈلی سوتیلی بیٹی کی نئی فرمائش شروع ہو چکی تھی۔ ابھی وہ چائے بنا کے کپ میں ڈال رہی تھیں کہ موبائل کی بیل بجنے لگی۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو شاہجہان بیگم کا تھا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا اور عجلت سے بولی، جی امی کہیے۔ نگار اب چائے کو ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا میں نے کہنا کیا ہے، تمہارے لاڈلے سپوت نے تو ہمیں محلے سے نکلوانے کا سوچ رکھا ہے۔ وہ کمبخت نہ جانے کس کا سر پھاڑ کے بازار سے واپس لوٹا ہے اور خود بھی بری طرح سے زخمی ہے۔ اب آؤ جلدی گھر پہنچو، ورنہ میرا بی پی اس لڑکے کی حرکتوں کی وجہ سے کسی دن شوٹ کر جائے گا۔ شاہجہان بیگم کا لہجہ بلند تھا۔ ان کی بات سن کے نگار بیگم کا تو سینے میں دل تھم کے رہ گیا تھا۔ اب کیا کر دیا اس لڑکے نے؟ حسن میں کیا کروں تمہارا؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔